غزہ میں 2 سالہ نسل کشی کے بعد امن کی شمع روشن۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف مصر، فرانس، ترکی کے صدور، امیر قطر، برطانوی وزیر اعظم، سعودی وزیر خارجہ شریک ہوئے۔ امریکہ، مصر، ترکی کے صدور، امیر قطر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب میں کہا کہ غزہ کے عوام کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ امن معاہدے سے غزہ میں ترقی اور استحکام آئے گا۔ دوست ممالک کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کا آغاز۔ حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے۔ اسرائیلی جیلوں سے 1966 فلسطینی قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کو امن کا سفیر قرار دے دیا۔ غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے دنیا میں امن کے لیے دن رات کام کیا۔ پاکستان نے ان کی مثالی کاوشوں کے باعث نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کیا۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں پاک بھارت جنگ بندی سے لاکھوں جانیں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو یہ جنگ بہت آگے بڑھ جاتی۔ آج سخت محنت کے بعد غزہ میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن معاہدے پر شریک ممالک کے سربراہوں کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ، ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی جذبات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بعد میں تقریب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا تعارف کرایا اور انہیں خطاب کے لیے مدعو کیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر میں عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی اردن کے شاہ عبداللہ، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ آذربائیجان اور انڈونیشیا کے صدور، اسپین، اٹلی اور آرمینیا کے وزراء اعظم، جرمن چانسلر سے بھی ملے۔ شہباز شریف کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کا فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھنے کا اعادہ۔ ٹرمپ نے ایران کو ایک ہی سانس میں دوستی کی پیشکش کی تو دھمکیاں بھی دے ڈالیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا، ایران 2 ماہ میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے والا تھا۔ تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو آج ہم اس جگہ نہ ہوتے۔ امریکی ایئر فورس نے 7 B-2 بمبار طیارے ایران بھیجے۔ 37 گھنٹے کی پرواز کے بعد طیاروں نے 14 بم گرا کر ایران کی جوہری صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ ایران نے زندہ رہنا ہے تو جوہری پروگرام بھولنا ہوگا۔ شرم الشیخ میں غزہ امن سمٹ کے موقع پر اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ ڈپٹی وزیر اعظم ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے بھی ملے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے جنگ بندی کے لیے امریکہ اور ترکی کے کردار کو سراہا۔ پاکستان نے خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی حمایت کی۔ عالمی برادری کو فلسطین کے عوام کی انسانی امداد جاری رکھنی چاہیے۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد کھنڈر زدہ غزہ سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ مزید 60 لاشیں نکال لی گئیں۔ 3 زخمی فلسطینی بھی دم توڑ گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 67,869 ہو گئی۔ اسرائیلی بمباری میں گھر بار کھونے والے فلسطینیوں کی غزہ سٹی، خان یونس اور شمالی علاقوں کی جانب واپسی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان۔ پاک افغان بارڈر پر جھڑپوں میں شہید 12 اہلکاروں کی راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ ISPR کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف، گورنر KP فیصل کریم کنڈی، وفاقی وزراء، افسران اور عوام کی شرکت۔ شہداء نے افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف لڑتے ہوئے جان دی۔ وزیر دفاع کی طالبان حکومت اور بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں کی شدید مذمت۔ کہا، افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی قابل قبول نہیں۔ افواج پاکستان ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کسی بھی جارحیت اور سازش کو قوم کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا۔ پاکستان کی سرزمین کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے۔
قوم شہداء کی قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ پاکستان کو داخلی امور پر کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، قابض طالبان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے وعدوں کی پاسداری کرے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ترجمان دفتر خارجہ نے طالبان رجیم کے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے لکھا، طالبان رجیم کو اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بے بنیاد پروپیگنڈے میں ملوث ہونے کے بجائے جامع اور حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام پر توجہ دیں، اپنے دائرۂ اختیار سے باہر کے امور پر تبصرے سے گریز کریں، دوسرے ممالک کے معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل کرنا بین الاقوامی سفارتی روایات کے مطابق ضروری ہے۔ جے یو آئی اور نون لیگ نے وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، کے پی کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، فریقین نے کہا وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، عدلیہ سے توقع ہے کہ وہ اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نئے وزیر اعلیٰ کے پی سے حلف لینے کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت، چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے استفسار کیا کہ کیا گورنر نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کیا؟ تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، علی امین گنڈاپور نے 8 اکتوبر کو اپنا استعفیٰ گورنر کو بھیجوایا تھا، 11 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھی گورنر کو بھیجا۔ استعفیٰ گورنر تک پہنچنا ضروری ہے، منظور ہونا ضروری نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تحریک انصاف، جے یو آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے بھی الیکشن لڑا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا اسپیکر نے گورنر کے پی کو سمری بھجوائی؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا جی سمری بھجوائی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر کے جواب کے بغیر درخواست پر فیصلہ کیا تو ایک اور درخواست ہمارے خلاف آ جائے گی۔ عدالت نے سماعت آج تک ملتوی کر دی۔ لاہور مرید میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، انتشار پسند گروہ کو منتشر کر دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق مذہبی تنظیم کے کارکنوں نے پتھراؤ، کیلدار ڈنڈوں، پیٹرول بموں کا استعمال اور اندھا دھند فائرنگ کی۔ ایس ایچ او شہید، ایک راہگیر بھی جان سے گیا، 48 زخمی ہوئے۔ انتشار پسند گروہ نے 40 سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متعدد انتشار پسند لوگوں کو گرفتار کر دیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مرکز تبلیغی جماعت کے شورا اراکین کی ملاقات، مریم نواز کی رائے ونڈ جانے والے راستوں پر فوری پیچ ورک کا حکم۔ تبلیغی اجتماع کے 3 دن ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سے رائے ونڈ تک الیکٹرو بس چلے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ڈی سی، سی سی پی او، ڈی آئی جی اور سی ٹی او کو خود رائے ونڈ جانے کی ہدایت۔ تبلیغی جماعت کے وفد کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی خدمات کی تحسین، کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مریم نواز نے کہا مخلوق خدا کی خدمت، خالق کائنات کی عبادت کے جذبے سے کرتی ہوں، مخالفین کی باتوں پر صبر کرتی ہوں، بعض اوقات عوام کی خاطر بولنا ضروری ہوتا ہے۔